اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل اور لا یزال کے لیے کہ جس نے ہمیں وجود کی نعمت سے مالا مال فرما کے اور نعمت ہدایت اور ہادیان برحق کی جو نعمت عظمیٰ ہے اس سے سرفراز فرمایا، اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نعمت ہے جس سے بڑی کائنات کی اور کوئی نعمت نہیں ہے وہ ہم سب کے دامن میں بکھیر کے رکھی۔ سرکار صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اور آج کی حد تک ہم سب سے پہلے مولا کے چند ایک القاب کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ان اخبار کی طرف اور ان روایات کی طرف جائیں گے کہ جن روایات کے اندر ظہور کی خوشخبری بیان کی گئی ہے، اور ان روایات کا تعلق خواص سے علماء سے ہے، عوام میں علماء سے نہیں، یعنی کہ علماء مسلمین سے نہیں بلکہ علماء مومنین سے ان کا تعلق ہے ان روایتوں کا کہ جن سے یہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اور ہی ساتھ جو پچھلی مرتبہ ہم نے کچھ آیتیں ڈسکس کی تھیں تو چند ایک آیتیں آج بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جن کا ڈائریکٹلی مصداق سرکار صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام بنتے ہیں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لہٰذا پہلا لقب سرکار صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام کا بقیت اللہ، وہی خدا تعالی نے جسے باقی رکھا ہو یا پروردگار عالم کا باقی رکھا ہوا۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب وقت ظہور سرکار امام زمانہ علیہ السلام دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے تو مولا کے گرد 313 اصحاب کا مجمع اکٹھا ہوا ہوگا، اور سب سے پہلے امام اس آیت کی تلاوت فرمائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہیں ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ صاحب ایمان ہو تو پھر تمہارے لیے خیر اور بھلائی بقیت اللہ ہی کے اندر ہے۔ بقیت اللہ سے مراد کیا ہے؟ سرکار صاحب الامر علیہ السلام جن کو پروردگار عالم نے باقی رکھا ہے۔ خیر لکم کا معنی کہ کچھ اور بھی اس زمانے کے اندر ہو سکتا ہے کہ افراد ہوں کہ جو بقیت اللہ ہونے کا دعویٰ کریں یا کر چکے ہوں، یا امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کریں یا کر چکے ہوں، جیسا کہ روایات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ کثرت کے ساتھ مل جاتا ہے کہ جب مولا کا ظہور ہونا ہوگا اور جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہوگا، اس غیبت کے زمانے میں کثرت کے ساتھ لوگ یہ سر اٹھائیں گے یہ کہہ کر کہ ہم ہی مہدی ہیں اور ہم ہی صاحب الزمان ہیں اور ہم ہی امام زمان ہیں اور ہم ہی بقیت اللہ ہیں۔ لہٰذا ایسے کیسز کا کثرت کے ساتھ پیش آنا اور سر اٹھانا یہ غیبت کبریٰ کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ البتہ آج کل کے زمانے میں ہمیں بہت زیادہ ایسا نہیں ملتا ہے، البتہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب یہ بہت کثرت کے ساتھ ہوگا، لیکن ہر زمانے میں انسان کو اپنی آنکھیں تو کھلی رکھنی چاہیے تاکہ کوئی بھی جھوٹا دعوے دار امامت کا سر نہ اٹھا پائے اور ہم اپنا ایمان اس کے ہاتھوں پر نہ گوا بیٹھیں۔ دوسرا امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو لقب ہے وہ ہے حجت۔ البتہ حجت تو ہر امام ہے، ہر امام معصوم پروردگار عالم کی حجت ہے، یعنی دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ لقب حجت استعمال ہوتا ہے، اور امام علیہ الصلاۃ والسلام 12ویں امام علیہ السلام کو بھی حجت اللہ کہا جاتا ہے۔
لیکن عام طور سے حضرت حجت سے سرکار ہی کی ذات گرامی مقصود ہوتی ہے. جب ہم حجت ابن الحسن کہتے ہیں تو حجت ابن الحسن، ابن الحسن حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا حجت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عموماً جب بھی حجت کہا جائے گا تو آپ بالحجت، جس طرح سے اعمال شب قدر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آیا بھی ہے روایتوں کے اندر بھی اس طرح سے، تو اس کی وجہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام کو لقب حجت سے مخاطب کیا جا رہا ہے. تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ اس کا راز شاید یہ ہو کہ امام علیہ السلام کے ذریعے، حضرت کے ذریعے، صاحب الامر علیہ السلام کے ذریعے پروردگار مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے اپنی حجت کو اتمام اور تمام کر دے گا. اور شاید اسی لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگشتری مبارک ہے اس کا نقش بھی کیا ہے؟ انا حجت اللہ. ٹھیک ہے، تو صاحب الامر علیہ السلام کا ایک لقب ہے بقیت اللہ، ایک لقب ہے حجت، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب حجت ہونے کی شاید وجہ یہ ہو کہ پروردگار انہی کے ذریعے سے مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے حجت کو اپنی تمام کرنے والا ہے. اور پھر اسی سے اس کا بھی لنک ہو سکتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش خاتم کا انا حجت اللہ ہونا، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتری پر انا حجت اللہ کا کندہ ہونا، یہ بھی اس کے رازوں میں سے شاید ایک راز ہو سکتا ہے. اب یہ تیسرا لقب سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کا خلف صالح یا خلف صالح، یہ لقب بھی اگر دیکھا جائے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اکثر ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے اندر وارد ہوا ہے. اور حقیقت امر یہ ہے کہ امام علیہ السلام تمام انبیاء اور مرسلین کے جانشین ہیں اور ان کے کمالات کے وارث ہیں. خلف کسے کہا جاتا ہے؟ وارث کو کہا جاتا ہے کہ جسے میراث ملی ہو یا جسے میراث دی گئی ہو. اور خلف صالح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بہترین خلف ہیں اور انہی کا خلف ہونا سزاوار ہے، یعنی یہ حقدار ہیں خلف ہونے کے. کن کے خلف؟ ائمہ کے بھی خلف اور انبیاء کے بھی خلف. ٹھیک ہے، ان کے وارث ہیں. جیسا کہ حدیث مفضل میں یہ وارد ہوا ہے کہ وقت ظہور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کعبہ سے جب ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے کہ جو شخص بھی آدم، شیس، نوح، سام، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، یوشع، شمعون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو ان تمام ہستیوں کی زیارت کرنا چاہتا ہو وہ آ کے مجھے دیکھ لے کہ میں سب کے کمالات کا وارث ہوں اور سارے انبیاء و اولیاء کا خلف صالح ہوں. یہ خود سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو یہ ارشاد فرمائیں گے. چوتھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب ہے، 12ویں امام کا چوتھا لقب جو ہے وہ شرید کتابوں میں ملتا ہے. شرید کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو بہت دور ہو یا دور افتادہ، دور پایا جانے والا. شرید، شین، را، یا اور دال، شرید. اس لقب کا بہرحال ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں، کیا اوقات رکھتے ہیں کہ بتائیں کہ بھئی اس لقب کا شاید یہ راز ہو، شاید یہ راز ہو. ہم حیثیت نہیں رکھتے بتانے کی، کہ شاید البتہ ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کہ زمانے نے بے معرفتی کی بنیاد پر کہہ لیجئے، عدم قدر کی وجہ سے کہہ لیجئے، مولا کو سماج سے دور کر دیا ہے زمانے نے. یعنی یہ زمانہ صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ زمانہ امام زمانہ کی قدر نہیں کرنے والا اور نہیں کرتا. تو پروردگار عالم نے باقی 11 اماموں کو بھیجا اور ہر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی کیا گیا کہ یا انہیں تلوار سے شہید کر دیا گیا یا انہیں زہر سے شہید کر دیا گیا. جیسا کہ خود ایک حدیث بھی ہے کہ غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے یا تلوار سے یا زہر سے شہید نہ کیا گیا ہو. تو ہم میں سے ہر ایک شہید ہے، یا تلوار سے ہمیں شہید کیا گیا یا زہر سے ہمیں شہید کیا گیا. تو
امام علیہ الصلوۃ والسلام سماج سے دور کر دیے گئے، اس سماج کی برائیوں کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے، بے معرفتی کی وجہ سے کہا جائے، اور یا یہ کہا جائے کہ آپ نے مصلحت الہی کی بنا پر خود کو معاشرے سے دور رکھا، جیسا کہ خود آپ نے فرمایا تھا کہ میرے والد بزرگوار نے وصیت فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو خود کو سماج سے دور رکھنا، کہ ہر ولی خدا کے ظاہر سی بات ہے دشمن ہوتے ہیں، اور رب العالمین تمہیں باقی رکھنا چاہتا ہے، پروردگار عالم تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں باقی رکھنا چاہتا ہے۔ لہذا شرید مولا کے القاب میں سے ایک لقب کہ جس کے معنی دور افتادہ ہونے کے، یا دور ہو جانے کے، یا کٹے ہوئے رہنے کے، یا آئسولیٹڈ رہنے کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے غریم، غین، را، یا اور میم، کہ جس کے معنی ہیں قرضدار یا قرض خواہ۔ دونوں معنی کے لیے یہ لفظ غریم جو کہ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے، یہ یوز کیا جا سکتا ہے، یوز ہو سکتا ہے۔ اس لقب کے حوالے سے علماء کرام یہ بتاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سرکار کا امت اسلامیہ کے ذمہ قرض ہے، صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کا امت اسلامیہ کے ذمہ ان کی گردنوں پہ قرض ہے، ہماری گردنوں پہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کا قرض ہے، اور آپ پر یعنی کہ خود صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام پر احکام اسلامیہ کا قرض ہے، یعنی کہ جو مولا کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کا قرض امام کی گردن پر ہے، اور جو امام کا حق ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب غریم ہے۔ غریم کے معنی قرضدار یا قرض خواہ، ایک قرض امام پر ہے، ایک قرض امام کا ہے، اور جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے وہ ہماری گردنوں پر قرض ہے، اور جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض ہے وہ خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرض ہے خدا کا، جسے ادا کرنے کے لیے سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی رکھا گیا ہے، اور جس کے لیے مولا اسی طرح سے بے چین رہتے ہیں کہ جس طرح سے قرض دار اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بے چین رہا کرتا ہے۔ روایات کے اندر اس لقب کو لے کر ایک مصلحت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس طرح مومنین اپنے حقوق کو مختلف افراد کے ذریعے امام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور کسی بھی شخص کو مال دیتے ہوئے اس لقب کا استعمال کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے قرض خواہ تک پہنچا دینا، ہمارے غریم تک پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں غالباً، اور یہ بات 100% صحیح بھی تھی کہ امت کے ذمہ امامت علیہ الصلوۃ والسلام، امامت کے بے شمار حقوق ہیں جن کی ادائیگی کی ذمہ داری امت کے لیے ضروری ہے۔ لہذا سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کا قرض جو ہماری گردنوں پر ہے وہ کیا ہے کہ ہم مولا کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جو ہم پر اوبلیگیشنز ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اب اس کے اندر آپ مزید جب روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور اس حدیث خوانی کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان زمانوں میں جب آنے والا سوال لے کر آتا تھا امام معصوم علیہ السلام کے پاس، تو امام اس کا کس طرح سے جواب دیا کرتے تھے کہ جب کسی نے پوچھا کہ مولا اگر آپ کو ہم نہ پائیں، چاہے شہر میں نہ پائیں، چاہے ہمارے آس پاس آپ کو نہ پائیں، یا ہم کہیں گئے ہوئے ہوں یا آپ کہیں پر تشریف لے گئے ہوں، تو اگر ہم اس وقت میں اس زمانے میں آپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں؟ مولا نے علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے مخلص موالی ہیں، جو ہمارے خالص ہم سے مودت رکھنے والے مومنین ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرو، وہ ان کے ساتھ جو تم نے نیکی کی ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ غیبت کبریٰ میں کہ جس زمانے میں ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پاتے ہیں، اس زمانے میں اگر ہم امام علیہ السلام کے ساتھ نیکی کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ان کے مخلص فالوورز ہیں، جو ان کے مخلص شیعہ ہیں، جو ان کے مخلص موالی ہیں، موالی ان معنوں میں نہیں کہ جو آج کل مشہور ہو گیا ہے،
موالی ولا سے نکلا ہے کہ جو ان کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، جو ان سے مودت رکھتے ہیں، جو ان کی امامت کو مانتے ہیں، جو ان کی اختیارات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کے ساتھ نیکی کریں تو یہ نیکی صاحب الامر علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد خود سرکار کا وہ لقب کہ جسے قائم کے نام سے ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور اسی لقب کے ساتھ منسوب یہ ادارہ کہ جس میں اس وقت یہ ذکر شامخ سرکار صاحب الامر والعصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہو رہا۔ کہ مدرسۃ القائم میں ذکر سرکار قائم علیہ السلام۔ تو یہ جو لقب ہے قائم، اس لقب کا راز کیا کہا جائے؟ اس لقب کے بارے میں جو کتب کے اندر یا روایتوں میں ملتا ہے کہ اس دنیا کی اصلاح کی خاطر جو سب سے آخری قیام کیا جائے گا، جو سب سے آخری پروجیکٹ ہوگا یا سب سے آخری جو ایکٹیویٹی ہوگی، وہ کون کریں گے؟ وہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام کریں گے۔ اور یہ امام علیہ السلام ہی کی ذمے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آ کر اسے انجام دیتا بھی ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا، ہو نہیں پائے گا، یعنی اسے پروردگار عالم کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ ہے کس کی ذمہ داری اور کون کر سکتا ہے؟ سرکار صاحب الامر علیہ السلام، 12ویں امام علیہ السلام کریں گے۔ جیسا کہ کون؟ ابو حمزہ صومالی نے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت جو کی ہے، اس روایت میں نقل کیا ہے کہ میں نے سرکار سے دریافت کیا، پوچھا امام باقر علیہ السلام سے کہ جب آپ سب ہی حق کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں تو صرف آخری حجت کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مولا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ملائکہ نے بارگاہ پروردگار عالم میں عرض کی کہ تیرے پیارے نبی کا پیارا بیٹا شہید کر دیا گیا اور ہم اس کی مدد بھی نہیں کر سکے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ارشاد ہوا کہ تمہیں آخری وارث حسین کی مدد کرنے کے لیے باقی رکھا گیا ہے، تمہیں باقی رکھا گیا ہے۔ آج تم حسین ابن علی کی مدد کے لیے نہیں جا سکے، کل تم وارث حسین ابن علی کی مدد کے لیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہیں ان کے لیے باقی رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ انوار ائمہ اطہار علیہ السلام کو ظاہر کیا گیا تو آخری نور مشغول نماز تھا۔ ارشاد قدرت ہوا پروردگار عالم کی بارگاہ سے کہ یہی قائم ایک دن قیام کرنے والا ہے اور ان کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف سے معمور کر دیا جائے گا اور بھر دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک وہ روایت بھی ہے کہ جو روایت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی قبر اطہر پر 4000 ملائکہ کا آنا نہیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے سرہانے کی طرف وقت آخر امام حسین علیہ السلام ان 4000 ملائکہ کا آنا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے ان کی مدد لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ صرف اور صرف مجھے پروردگار عالم ہی کی خواہش ہے، لہٰذا وہ 4000 ملائکہ نے سوال کیا کہ پروردگار کیا ہم واپس آ جائیں؟ جواب دیا کہ اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا یہ کام ہے کہ قیامت تک قبر حسین ابن علی کے گرد بیٹھے رہو اور وہاں پر گریہ و زاری اور آہو بکا کرتے رہو۔ لہذا رونا، گریہ و بکا و آہوزاری یہ کوئی فضول کا بیکار کا کام نہیں ہے۔ پروردگار نے 4000 ملائکہ کو، جن کو امام حسین علیہ السلام کی مدد کا بڑا اشتیاق تھا، خدا کی بارگاہ سے انہیں اجازت ملی نیچے آنے کی، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے جس کی رضا چاہیے وہ بس اور بس میرا خدا ہے، اور مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ 4000 فرشتے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ تو خدا نے کہا آپ قیامت تک وہاں بیٹھ جاؤ قبر حسین کے پاس اور گریہ کرتے رہو، آنسو بہاتے رہو، اور جو تمہارے گریہ کا طریقہ ملائکہ کا جیسا ہے وہ کرتے رہو۔ اور یہاں پر یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں ہم نے لقب قائم سرکار صاحب الامر علیہ السلام کو بیان کیا، اس میں جو ابو حمزہ صومالی کے ذریعے سے امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، اس میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ تمہیں بچا لیا گیا ہے۔ کس لیے؟
اب تم ان کی مدد کرو گے کہ جو ان کا وارث ہے، جو ایک دن ظہور فرمائے گا، تم ان کے ساتھ شامل نصرت ہو جاؤ گے اور ان کے لشکر کے اندر شامل رہو گے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کے جتنے القاب ہیں، ان القاب میں سے اس لقب کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور ذکر کیا گیا ہے کہ جب امام علیہ السلام کے اس لقب کا تذکرہ کیا جائے تو انسان چونکہ قیام سے جڑا ہوا ہے اور سرکار صاحب الامر علیہ السلام قیام کرنے والے ہیں، تو جب امام علیہ السلام کا یہ لقب دہرایا جائے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جگہ سے بلند ہو جایا کرے۔ اب دیبل خزائی نے اپنے قصیدے کے اندر بھی امام صاحب الامر علیہ السلام کا ذکر کیا، تو وہاں پر بھی اس انداز سے، یہ کون سا قصیدہ ہے؟ یہ وہی قصیدہ ہے کہ جو مولا رضا علیہ السلام نے جب بلایا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کی جو شب ہے، جو آنے والی شب ہے، وہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سرکار علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام مولا کی ولادت کی شب ہے، اور امام رؤوف ہیں، انیس النفوس ہیں، شمس الشموس ہیں، مدفون بارض طوس ہیں، مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا ہیں۔ مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا کا معنی کیا ہے کہ فریاد رسی کرنے والے ہیں شیعت کی، اپنے شیعوں کی، والزوار اپنے زائروں کی، یوم جزا کے دن اپنے شیعوں کی اور اپنے زائرین کی فریاد رسی کے لیے آنے والے اور پہنچنے والے امام رضا علیہ السلام۔ بہرحال مولا رضا علیہ السلام کی فضیلت کا باب، اور اگر یہ کتاب فضل امام الرؤوف اگر کھل جائے تو بات کہاں کی کہاں چلی جائے گی۔ لیکن مولا رضا علیہ السلام نے جب دیبل خزائی کو بلایا تھا اور بلوا کر ایک قصیدہ پڑھنے کا کہا تھا، تو علامہ شیخ عبد الرضا ابن محمد نے اپنی کتاب تاجیج نیران الاحزان یا تاجیج و نیران الاحزان فی وفات سلطان خراسان میں یہ نقل کیا ہے کہ جب دیبل خزائی نے اپنے قصیدے میں امام علیہ السلام کا ذکر کیا تو مولا رضا علیہ السلام سرو پا کھڑے ہوئے، اور امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ لیا اور ظہور امام علیہ السلام میں عجلت کی دعا فرمائی، تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی دعا فرمائی۔ لہٰذا آج جو ہم جب امام زمانہ علیہ السلام کا دعائے توسل میں نام آتا ہے، یا ہم کہیں پر سرکار صاحب الامر علیہ السلام کا نام آتا ہے اور ذکر ہوتا ہے اور ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم جو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو یہ سرکار مولا رضا علیہ السلام کی سنت ہے کہ جسے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب اس کا کیا مقصد ہے، کیا مقصد نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہو کہ جب امام علیہ السلام کا نام آئے تم فوراً کھڑے ہو جاؤ، تاکہ تمہاری عادت ہو کہ جب کل کو سرکار صاحب الامر علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو تم بیٹھے نہ رہ جاؤ، فوراً ان کی طرف لپکنے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں کہیں پر بھی وہ ہوں اس کی خبر پا کر ان کی بارگاہ میں پہنچنے کی فکر میں اور دوڑ میں لگ جاؤ۔ لہذا قائم۔ اب آ جائیے مولا کا ایک اور لقب، اور وہ ہے مہدی، اور سرکار صاحب الامر علیہ السلام کا مہدی جو لقب ہے، اس لقب کا ذکر روایات رسول گرامی قدر میں بھی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور اسی لیے تمام عالم اسلام میں عام طور سے مولا کے اسی لقب کو دہرایا جاتا ہے اور مولا کو اسی لقب سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کو مسلمانوں کے یہاں پہ، یعنی اہل سنت مسلک کے اندر بھی یہ مہدی کا لقب جو زیادہ مشہور ہے پورے عالم اسلام کے اندر۔ تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے اندر یہ لقب پایا جاتا ہے۔ چونکہ سرکار صاحب الامر کا یہ لقب
رسول کی حدیثوں کے اندر احادیث میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ معروف لقب ہے امام کا۔ اور اس کے بارے میں روایت میں بھی وارد ہوا ہے کہ جو مہدی کے قیام اور خروج کا انکار کر دے گا اس نے پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والے جتنے بھی احکامات ہیں سب کے سب کا انکار کر دیا۔ رسول اکرم کے تمام احکام اور تعلیمات کا دار و مدار قیام مہدی پر ٹکا ہوا ہے، اور اس سے انحراف کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے سارے احکامات اور سارے تعلیمات سے انحراف کر دیا اور اس سے روگردانی کر دی۔ لہٰذا مہدی امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے مولا کا منتظر۔ یوں تو مولا کے دونوں ہی لقب ہیں، منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سرکار کا وہ لقب ہے جو مولا کی واضح ترین وہ صفت ہے کہ جن کے حوالے سے صاحبان ایمان مسلسل آپ کا انتظار کرتے ہیں، اور روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بار بار اس انتظار کی تاکید کی گئی ہے اور اس کو افضل اعمال امت رسول قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انتظار کے افضل اعمال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انتظار ظاہر سی بات ہے ایک عمل ہے، انتظار خود عمل ہے، یعنی انتظار کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف انتظار کرنے سے کیا ہوگا؟ بھائی انتظار خود ایک عمل ہے جو کیا جاتا ہے اور جو کیا جا رہا ہے۔ یہ شبہ ہے اور یہ اعتراض مثال کے طور پر جو کیا جاتا ہے کہ صرف انتظار، بیٹھے بیٹھے انتظار، تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو انتظار کے معنی کیا ہے؟ انتظار کرنا ہے، واقعی میں انتظار کرنا ہے۔ بیٹھے رہنے کے معنی کیا ہے؟ کہ انتظار کرنے کا معنی ہے کہ آج سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بند، صرف انتظار کریں گے، بس اب بیٹھے رہیں گے اور امام زمانہ کا انتظار۔ یہ تو نہیں کہا جا رہا۔ جو ہم پر شریعت کی پابندیاں ہیں اور جو شریعت کا فریم ورک ہے اس کے اندر ہمیں رہتے ہوئے انتظار کرنا ہے، تو آبویسلی ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ تو واجب ہیں۔ وہ تو اگر نہیں بھی کہا جا رہا اور صرف انتظار کہا جا رہا ہے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی نماز انتظار کے ساتھ ساتھ نماز ہے، تو یہ تحصیل حاصل ہوتا ہے۔ کنفیوژن کا باعث بنتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف انتظار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پر کسی مجلس میں ذاکر کا انتظار کرنے والا جب ذاکر کا انتظار کرتا ہے تو جب ذاکر آ جاتا ہے تو وہ انتظار ختم ہو جاتا ہے۔ پیش امام کا انتظار کرنے والا تیاری کر چکا ہوتا ہے، اپنی ساری بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وضو وغیرہ کر کے وہاں پر مصلی پر بیٹھ جاتا ہے مسجد کے اندر اور انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پیش امام آتے ہیں وہ نماز پڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے انتظار کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ انتظار اعتبار کی دلیل ہے۔ انتظار کیا ہے؟ اعتبار کی دلیل ہے کہ انسان کو جس کا اعتبار ہوتا ہے اسی کا وہ انتظار بھی کرتا ہے، اور جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو انتظار ختم ہو جاتا ہے۔ انتظار امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ ان کے جو ظہور کا اعتبار ہے وہ باقی ہے، یعنی کہ اگر میں ان کے ظہور پر ایمان رکھتا ہوں کہ مولا کا ایک دن ظہور ہوگا تو میں انتظار کرتا ہوا نظر آؤں گا آپ کو، اور میں کہوں گا کہ میں منتظر ہوں اور میں کسی صاحب کے انتظار میں ہوں، یعنی کہ امام کے انتظار میں ہوں میں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ انتظار کا ایک رخ یہ ہے کہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ مطمئن نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک سسٹم ہے جو ابھی چل رہا ہے، جب تک سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام نہ آ جائیں گے مجھے 100% اطمینان نہیں ہوگا۔ جب مولا تشریف لے آئیں گے تب میں مطمئن ہوں گا، اور موجودہ حالات سے مطمئن نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں گا۔ لہذا انتظار کے معنی یہ ہیں کہ اس دن کا انتظار کرنا ہے کہ جس دن سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمانے والے، اور اسے افضل اعمال امتی کہا گیا ہے کہ یہ افضل اعمال میں سے ہیں۔ اب انتظار عدم انتظار کے مقابلے پر ہے۔ مطلب کیا؟ روایتیں اتنی خطرناک ہیں کہ جن میں یہ ملتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت طولانی ہوگی، اور یہ طولانی غیبت ہے، امام زمانہ کی غیبت کبریٰ طولانی غیبت ہے، اس غیبت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ طولانی غیبت ہے۔ کتنی طولانی ہے؟
اس کے بارے میں آپ روایت میں دیکھتے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اتنی طولانی ہے یہ غیبت کہ لوگ اپنا ایمان اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ یا تو امام زمانہ مر چکے یعنی کہ شہید کر دیے گئے نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ کہ اب پروردگار عالم کو ان کی ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خود روایتوں کے اندر موجود ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اور اب ہم اس حصے کی طرف آ جاتے ہیں کہ جس میں وہ بشارتیں ہیں۔ ایک دو آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں مولا کے وجود کے اعتبار سے۔ اگرچہ ایک بات یاد رہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، چلے ہمارے یہاں پر ہم صاحب الامر کہتے ہیں، ہم امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم بقیت اللہ کہتے ہیں، ہم مہدی کہتے ہیں، لیکن دنیا کے جتنے مختلف ادیان ہیں، ہر مذہب ہر دین میں ایک مسیحا کا ذکر، ایک سیویئر کا ذکر ضرور ملتا ہے، اور اس سیویئر کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ یہ سیویئر جب آئے گا تو دنیا کو ہر برائی سے پاک کر دے گا اور اس دنیا کو اچھائیوں سے بھر دے گا۔ وہی صفت کہ جو سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ یہ دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء کی آیت نمبر 159، جس میں پروردگار عالم کا یہ فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی ایک بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا مگر ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ ان پر ایمان لے آئے گا۔ اور کن کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر ایمان لے آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے چونکہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہر اہل کتاب ایک ایسا دن آئے گا کہ کوئی ایک اہل کتاب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے بغیر نہ رہے گا۔ قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ان پر ایک گواہ ہوگا قیامت کے دن کہ جو اس بات کی گواہی دے گا کہ ان سب نے ایمان رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ تفسیر قمی میں جناب علی ابن ابراہیم قمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کون؟ شہر ابن حوشب یہ راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے شہر، کتاب خدا کی آیت، کون سی آیت؟ یہی والی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، پڑھ کر سناؤں، پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد کہا کہ حجاج ابن یوسف کی کے سامنے یہ حاضر ہوئے ہیں شہر ابن حوشب، کہتا ہے امیر یہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا کہ یہ پروردگار عالم کا وہ قول ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یوں کر کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر پروردگار عالم ایک ایسا دن لائے گا کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر اہل کتاب ایمان لے کر آئے گا۔ ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا۔ امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کے جس دن ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دن ہمارے آل سے آنے والے مہدی سرکار صاحب الامر یعنی کہ امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے نتیجے میں جتنے اہل کتاب ہیں وہ سارے کے سارے سرکار صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ آیت جو سورہ نساء کی 159 آیت ہے، یہ بھی ظہور کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان کے جتنے ماننے والے وہ سارے کے سارے صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان رکھنے والوں میں شامل
ہو جائیں گے اس دن جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مولا کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کے ظہور کے بعد۔ اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ اعراف کی، اگین 159، سورہ نساء کی بھی 159 آیت ہے اور سورہ اعراف کی بھی 159 نمبر کی آیت ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہ وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ قوم موسیٰ میں سے گروہ ہوگا، ایک ایسی امت ہوگی کہ جو حق کی رہنمائی کرے گی اور حق کی عدالت کو قرار دے گی۔ روضۃ الواعظین نامی کتاب کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور خود شیخ عیاشی نے بھی اپنی سند کے ساتھ جناب مفضل ابن عمر سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک گروہ ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوگا، اصحاب کہف ہوں گے، اور ان کے علاوہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو پشت کعبہ سے نکل کر سامنے آئیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں میں سے، ان کے ناصروں میں سے ہو جائیں گے۔ کون لوگ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ اور اصحاب کہف اور ان کے علاوہ کچھ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تفسیر عیاشی کے اندر انہوں نے لکھا کہ اذا قام قائم آل محمد علیہ السلام استخرجا من ظہر الکعبۃ 27 رجلا، کہ جب امام علیہ السلام قائم آل محمد علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو مولا جب تشریف لے کر آئیں گے تو ظاہر کعبے کی پشت سے 27 مرد نکل کر امام علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ان میں سے 15 افراد قوم موسیٰ میں سے ہوں گے علیہ السلام، وہ کہ جو حق پر فیصلہ کرنے والے ہیں اور حق کی ہدایت دینے والے ہیں، وہ 15 افراد ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہوں گے، جو حق پر ہوں گے اور حق کا نفاذ کرنے والے ہوں گے۔ ان میں اصحاب کہف ہوں گے، ان 27 افراد میں 15 یہ ہوں گے، اصحاب کہف کے 7 افراد ہوں گے، حضرت یوشع جناب وسیع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع حضرت یوشع ابن نون ہوں گے، مومن آل فرعون ہوں گے، جناب سلمان فارسی ہوں گے، ابو دجانہ انصاری ہوں گے اور مالک اشتر ہوں گے۔ یہ 27 افراد امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے ان کے ظہور فرمانے کے بعد، پشت کعبہ سے یہ نمودار ہوں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ یہ افراد شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 159، وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد اور کچھ اور افراد یعنی 15 اور 12، یہ افراد سارے مل کر 27 بنیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ دیگر افراد کے ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ہم ایک درود بھیجیں سارے مل کر محمد والے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 34، پروردگار عالم سورہ برات میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو مکمل طور پر ظاہر کر دیں پروردگار، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، پروردگار عالم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنے دین کو مکمل طور پر اپنے بندوں پہ ظاہر کر دے۔ محمد ابن عباس سرکار امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے کلینی امام کاظم علیہ السلام سے، عیاشی اور طبرسی امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ پورا سلسلہ سند انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تعویل
زمانہ ظہور میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کے قیام سے متصل ہے، اس کے متعلق ہے کہ جب زمین پر ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا، ایک بھی ملحد باقی نہیں رہے گا، اور صرف اس زمین پر توحید پرست، ایمان رکھنے والے اور اسلام پر باقی رہنے والے افراد وہی بچ جائیں گے، باقی یہ روئے زمین ایک ایک کافر سے پروردگار عالم خالی کر دے گا۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی آیت کریمہ کی، اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والی آیت کے حوالے سے کہ واللہ ما نزل تعویلہ حتی، اس آیت کی تعویل نازل نہیں ہوگی یہاں تک کہ حضرت قائم علیہ الصلوۃ والسلام خروج فرمائیں گے، یعنی ظہور فرمائیں گے، اور جب قائم علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو اللہ کا کفر کرنے والا ایک بھی شخص باقی نہیں رہے گا، ایک بھی مشرک باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ لو کان کافر فی بطن صخرۃ، اگر کسی پتھر میں بھی کافر چھپا ہوا ہوگا تو وہ پتھر پکار کر یہ کہے گا کہ میرے اندر ایک کافر چھپا ہوا ہے، آئیے اور اسے قتل کر دیجیے، یعنی مجھے توڑ دیجیے، پتھر کہے گا کہ مجھے توڑ دیجیے اور مجھے توڑ کر مجھ میں سے کافر نکال دیجیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ یعنی یہ وہ دن ہوگا کہ جس کو ہم کلین اپ ڈے کہہ سکتے ہیں، کہ پروردگار عالم نے اس دن طے کر لیا ہے کہ اب ساری حجتیں تمام ہو گئی ہیں، ظاہری حجتیں بھی، باطنی حجتیں بھی سب تمام ہو گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب جتنے کافر اس روئے زمین پر بچے ہیں یہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ، کہ اے پروردگار روئے زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، سب کو قتل کر دے۔ تو اب اس پہ علماء نے گفتگو کی ہے، بحث کی ہے، ڈسکشن کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتہ کسی ایک صلب سے کوئی مومن آنے والا ہو کئی پشتوں کے بعد۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں دیکھ چکی ہیں، ان کا علم نبوت، علم غیب، علم لدنی دیکھ چکا ہے کہ اب جتنے افراد باقی ہیں ان افراد میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جن کی نسل سے کوئی مومن آنے والا ہو۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ۔ اور بہرحال اب یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، اور وہ جناب سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی ذوالفقار کی بات ہے کہ جو 70 نسلوں تک دیکھ رہی ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی یہ مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات آئی کہ تم نے کتنے مارے، ہم نے کتنے مارے، ایک کم کے فرق سے سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے ایک زیادہ مارا تھا اور مالک اشتر نے ایک کم مارا تھا عدد کے اعتبار سے، تو سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے جان لیا کہ مالک اشتر کے ذہن میں کوئی خیال ایسا نہ ہو کہ آ جائے، فوراً مولا نے فرمایا کہ فرق ہے تمہارے تلوار چلانے میں اور میرے تلوار چلانے میں مالک اشتر، اپنا تقابل مجھ سے نہ کرنا، اس لیے کہ تم جب چلا رہے تھے تلوار تو تم نسلوں میں نہیں دیکھ رہے تھے، اور جب میری تلوار چل رہی تھی تو میں تو دیکھ ہی رہا تھا مگر ذوالفقار بھی نسلوں میں دیکھ رہی تھی۔ اب اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو اسی طرح سے سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بھی اس وقت تک نہیں ہوگا جو علماء کرام نے بیان کیا ہے، جو ملتا ہے کہ جب تک کافر اور منافق نسلوں میں کوئی ایک مومن بھی اگر باقی ہے تو وہ دنیا میں آ جائے گا، اور مومن نسلوں میں جتنا کوئی کافر ہے وہ بھی اس دنیا میں آ جائے گا۔ جب یہ سارے کے سارے اس دنیا میں آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد سرکار صاحب الامر علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو کافروں کی طرف دین کو عرض کریں گے، اسلام کو پیش کریں گے، اور جو اسلام کو قبول کر لے گا، یہ ہم نے غالباً پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو اسلام کو قبول کرتا چلا جائے گا، مولا صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دین کی تعلیم، نماز، روزہ وغیرہ جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ پیش کر دیں گے، اور جو اسلام کو قبول نہیں کرے گا اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اگر پتھر کے اندر بھی کوئی کافر چھپا ہوا ہوگا تو پروردگار عالم کی طرف سے
اس پتھر سے یہ آواز آئے گی اور اندر سے کافر کو نکال کر قتل کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں، یوں تو بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس کے اندر سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے اعتبار سے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے اعتبار سے بات ہے۔ ہم دو ایک حدیثوں کو آپ کی خدمت میں یوں پیش کر دیتے ہیں کہ جن روایتوں کے اندر ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت آئی ہے، اس اعتبار سے کہ رسول اکرم کتاب روضۃ الکافی میں، فضائل شاذان ابن جبرائیل قمی میں یہ روایت موجود ہے۔ نجم الثاقب جو غیبت کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے نجم الثاقب، ان کی اس کتاب کے اندر فضل ابن شاذان نشاپوری سے، مفضل ابن عمر سے، جناب جابر جوفی سے ایک روایت کہ جب پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق فرمایا تو ان کی نگاہوں سے سارے کے سارے حجابوں کو اٹھا دیا، اور جب پروردگار عالم نے حجابوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے ہٹا دیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرش کی جانب نگاہ فرمائی، نگاہ دوڑائی، ایک نور کو دیکھا، اور اس نور کے حوالے سے پروردگار عالم سے سوال کیا، الہی و سیدی یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا کہ اے ابراہیم یہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو میرے چنیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور انہیں میں نے ساری خلق پہ، اپنی تمام خلقت پر افضلیت عطا کی ہے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نگاہ کی تو پھر سوال کیا، الہی و سیدی اس نور کے بالکل ساتھ ملا ہوا ایک اور نور ہے، یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا اے ابراہیم یہ نور علی ابن ابی طالب ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو میرے دین کی نصرت کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور فرمایا کہ اے پروردگار، اے الہی و سیدی ان دو انوار کے ساتھ ایک اور نور بھی دیکھتا ہوں میں۔ تو فرمایا کہ یہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اس بی بی کا نور ہے کہ جو اپنے بابا اور اپنے شوہر کے بعد اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچانے والی ہے، سلام اللہ علیہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الہی و سیدی میں اور دو نور بھی دیکھ رہا ہوں، یہ دو نور ان تین انوار کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ کون سے دو نور ہیں؟ فرمایا کہ اے ابراہیم یہ دو نور، نور حسن و حسین علیہ السلام ہے کہ جو اپنے پدر، جد اور مادر علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الہی و سیدی میں 9 نور ان 5 انوار کے گرد دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ اے ابراہیم یہ میرے وہ امام ہیں، یہ 9 میرے وہ امام ہیں کہ جو ان کے فرزندوں میں سے ہیں، یعنی حسن حسین علیہ السلام کے فرزندوں میں سے۔ تو کہنے لگے کہ اے پروردگار اور اے میرے مولا، ان کے کیا نام ہیں، ان کو کن ناموں سے پہچانا جاتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا ابراہیم اولہم علی بن الحسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی و محمد ابن الحسن القائم المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں انوار دیکھتا ہوں کہ جو ان 9 نور اور ان 9 نوروں کے اندر
جو اس دائرے کے اندر 5 نور، تو 5 انوار کے گرد 9 نوروں کا دائرہ، اور ان 9 انوار کے دائرے کے گرد بہت بڑے بڑے دائرے اور بہت زیادہ ایسے دائرے بنے ہوئے ہیں کہ جو پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ ان افراد کے انوار ہیں کہ جو ان ہستیوں سے محبت رکھنے والے ہیں اور ان کے شیعہ ہیں اور ان کے دوستان ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ان کے شیعہ ہیں۔ ان کے شیعوں کو اور ان کے دوستوں کو اے پروردگار کس چیز کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے؟ تو جواب آیا کہ انہیں 51 رکعت نمازوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، رکوع کے پہلے قنوت پڑھنے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، سجدہ شکر کرنے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور اپنی انگوٹھی کو سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں پہننے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے بھی ان شیعوں میں قرار فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، اور پھر پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذَا جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ یقیناً ان کے شیعوں میں سے یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں کہ جو قلب سلیم کے ساتھ تشریف لے کر آئے۔ تو جو مفضل ابن شاذان کی روایت ہے اس کے اندر مفضل یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمارے لیے ایک روایت فرمائیے، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مفضل ابن شاذان نے یہ روایت فرمائی، یہ روایت بیان کی، اور اس کے بعد مفضل نے یہ کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وقت آخر محسوس ہوا تو انہوں نے اس حدیث شریف کو دہرایا اپنے اصحاب کے سامنے، اور اس کے بعد سجدے میں گئے، اور اسی سجدے کی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی روح قبض ہو گئی۔ اور اسی طرح سے اور بھی افراد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ سرکار یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے نام، ان کے محبوں کے نام، اور پھر اپنا ذکر اس میں سے شمار کروانا پروردگار عالم سے ریکویسٹ کر کے، اور اس کے بعد پھر یہ حدیث پڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سجدے میں سر رکھ کر اپنی جانی پروردگار عالم کے سپرد کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف آل محمد علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں میں سے نہیں، بلکہ اس بات کا اشتیاق کرنے والے ہیں کہ پروردگار مجھے ان آل محمد علیہ السلام کے شیعوں میں سے قرار فرما۔ لہٰذا اپنے مقام کو پہچانیے، اور پروردگار عالم کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اب یہاں پر پیچھے مولا رضا علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، میری ذہن سے نکل گیا، مجھے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ چونکہ مولا رضا علیہ السلام امام رؤوف علیہ السلام کی آج شب ولادت ہے، جو آئندہ شب ہے، جو اب آنے ہی لگی ہے چند ہی ساعتوں کے اندر۔ ایک شخص ہند سے چلا، ہندوستان سے چلا، کس تلاش میں، کیوں آیا ہند سے؟ یہ سوچ کر، یہ سنا تھا اس نے، کسی نے اسے یہ بتلایا کہ تم جانتے ہو کہ جو اس دنیا کے بقا کا سبب ہے وہ اس دنیا میں موجود ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا وہ ہر زمانے کا امام ہوتا ہے کہ جو سبب بقائے کائنات ہوتا ہے، ارض و سما ہوتا ہے۔ کہا اچھا، کیا اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو مل سکوں گا؟ کہا بالکل مل سکو گے۔ کہا کہاں ہوتے ہیں؟ کہا وہ خراسان میں ہوتے ہیں۔ اور مولا رضا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ وہاں پر ہوتے ہیں۔ کہا اچھا، میں اگر جاؤں تو مجھ سے ملیں گے؟ کہاں ملیں گے۔ اور اس نے ہند سے رخت سفر باندھا اور طوس کی طرف چلنا شروع کیا، مرو کی طرف، خراسان کی طرف۔ اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی پہنچا ہی تھا، پوچھتے میں تو بات کو مختصر کر رہا ہوں، پوچھتے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور جیسے اس نے سلام کیا تو امام علیہ السلام نے جواب سلام دے کر ہندی زبان میں اس سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ وہاں سے جو چلا تھا تو اپنے ذہن میں یہ بات لے کے چلا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو اس کے لیے مجھے 300 دینار چاہیے، یا 300 درہم دینار میں سے بھی جو بڑا ڈینومینیشن ہوتا ہے کرنسی کا، وہ تو 300 درہم چاہیے یا 300 دینار چاہیے مجھے لینے ہیں، اور میں ان سے کہوں گا کہ مجھے دیں۔
لیکن جیسے ہی پہنچا تو سلام کا جواب ملنے کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے کلامی زبان میں اپنی زبان میں کرنا شروع کر دیا، ہندی زبان میں. تو اب وہ کیا دلیل امامت ان سے مانگتا؟ اسے تو خود بغیر مانگے بن مانگے ہی دلیل امامت مل گئی. تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے یا اپنے صحابی سے کہا جاؤ اور جا کر اندر میرے مصلی کے نیچے جو کچھ رکھا ہے وہ جا کر لے آؤ. وہ صحابی یا وہ غلام گیا اور جانے کے بعد امام علیہ السلام کے مصلی کے نیچے دیکھا تو کچھ رقم پڑی ہوئی تھی، رقم موجود تھی. وہ رقم لا کے امام علیہ السلام کو دی. وہ رقم اس نے اس آنے والے ہندی شخص کو دیتے ہوئے یہ فرمایا، امام علیہ السلام نے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رقم ہے کہ جس کا تم ارادہ کر کے اپنے وطن سے چل کر میرے پاس آئے ہو. ملنے کے لیے امام سے آیا ہے، چاہتا ہے امام سے مل کر دلیل امامت مانگنا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تھوڑے سے پیسے بھی امام سے مانگ لوں گا. اور امام علیہ السلام نے کچھ رقم بھی دی، امام علیہ السلام نے کچھ کنگن بھی دیے یا کچھ گوشوارے، دو میں سے کوئی ایک چیز، اور کہا کہ اچھے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا، پروردگار اس کے نصیب اچھے فرمائے. اور یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام نے اس کے لیے شربت منگوایا اور اس کے لیے شربت مہیا فرمایا. اس نے شربت پیا اور پھر یہ ہوا کہ وہ امام علیہ السلام سے اذن رخصت طلب کر کے جانے لگا. جیسے ہی وہ امام علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھ کے جانے لگا تو امام علیہ السلام نے اسے روکا اور اسے کہا کہ جو اور بھی جو تم سوچ کر آئے تھے وہ اپنا خیال اور اپنی نیت میرے سامنے ظاہر نہیں کرو گے. کچھ اس کے ذہن میں اعتراضات تھے، وہ اعتراضات اس نے پیش کیے تھے. اب یہ پورا مقالہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں خصوصیت کے ساتھ عیون اخبار رضا میں، عیون و اخبار رضا نامی کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گی. پوری کنورزیشن امام علیہ السلام کی بہار الانوار میں بھی موجود ہے. تو وہ گفتگو کرنے کے بعد یہ سارا ایپیسوڈ جب ہو گیا مکمل تو یہ جانے لگا. امام علیہ السلام نے روکا اور کہا کہ وہ جو تم نے ارادہ کیا تھا وہ مجھ سے شیئر نہیں کرو گے، مجھے بتاؤ گے نہیں؟ تو کہا کہ مولا مجھے شرم آتی ہے کہ جب آپ سے دلیل مجھے مل گئی ہے تو اس کے بعد میں کسی دلیل کا کیسے سوال کروں. اور امام علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے دست اقدس کو زمین پر پھیرا اور جہاں جہاں سے امام علیہ السلام کا دست نازنین گزرتا چلا جاتا تھا وہاں وہاں سے ریت ہٹتی چلی آتی تھی اور نیچے سے جواہرات نکل نکل کر باہر آنے لگتے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے ہی اس نے ان جواہرات کو دیکھا تو اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہوگا. امام علیہ السلام نے جو اپنا ہاتھ پھیرا تھا وہ دوبارہ سے واپس گھمایا اور جہاں سے ہاتھ پھیرا تھا گزارا تھا وہیں سے واپس گزارتے ہوئے اس ریت کو واپس ادھر ڈال دیا، یعنی کہ وہ جواہرات دوبارہ سے زمین کے اندر چلے گئے. اور امام علیہ السلام نے اس آنے والے مرد ہندی سے یہ ارشاد فرمایا، مولا نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، اور یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی. اب ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار کے اندر جہاں پر اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اس کے نیچے انہوں نے بیانون لکھا ہے. اب بیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے امام کی، یہ ان کی فائنڈنگز ہیں یا اس پر یہ ان کا فٹ نوٹ ہے ملا باقر مجلسی کا جو انہوں نے بیانون کر کے لکھا ہے. کہیں پر اقولو کر کے علماء کرام اپنی کتاب کے اندر روایت بیان کرتے ہیں اور روایت بیان کرنے کے بعد انہیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اقولو، میں یہ کہتا ہوں. تو یہاں پر ملا باقر مجلسی نے روایت کو کوٹ کیا. روایت کوٹ کرنے کے بعد انہوں نے نیچے لکھا بیانون کر کے کہ امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جب مہدی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تب وہ دن ہوگا کہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی. اس سے پہلے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. یہ تو میں نے تمہیں دلیل امامت کے طور پر جو تم نے چاہا تھا وہ تمہیں دکھلا دی، لیکن تم یہ کہو کہ اس میں سے میں تمہیں کچھ دے دوں تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اس وقت ہوگا کہ جب امام یعنی کہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے. تو مولا صاحب الامر صاحب زمان علیہ السلام کی غیبت کے اندر انسان کو کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے، بہرحال یہ ایک پورا ایک انڈیپینڈنٹ ایک مستقل ٹاپک ہے.
کہ جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ غیبت کبرائے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام میں مومنین اور مومنات کی ذمہ داریاں، یہ اس پر ایک مفصل بحث گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کو چیدہ اس کو بلٹ پوائنٹس کے طور پر بیان کرنا چاہیں تو اتنا کہ سب سے پہلے اپنے واجبات کا خیال کہ جو ہم پر شریعت کے ذریعے سے پروردگار نے واجب کیا ہے، ان واجبات کی ادائیگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زمانہ غیبت کے اندر ان ذمہ داریوں کو ادا کریں کہ جو پروردگار عالم نے ہم پر ائمہ اطہار انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے عائد فرمائی ہیں۔ دوسرا یہ کہ گناہوں سے پرہیز کرنا۔ تیسرا یہ کہ جو مومنین ہیں ان کا خیال رکھنا، خاص طور سے وہ مومنین جو مفلس ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی مودت رکھنے والے ہیں، ان کی امامت کا دم بھرنے والے، ان کی ولایت پر ایمان رکھنے والے افراد ہیں، ان کی کسی طرح سے خبرگیری رکھنا اور ان کے احوال سے انسان کو واقف رہنا، یہ وہ والا ویسٹرن کلچر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں۔ ہاں، ہونا ایسا ہی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہوں، ہم اپنے گھر میں خوش ہوں، لیکن جب ملیں تو ایک دوسرے کی احوال پرسی ضرور اس اعتبار سے کریں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو ہم اس کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور انسان کے لیے جتنا ممکن ہو اپنے مومن بہن بھائیوں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی کا باعث ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں۔ خود یہ آپ دیکھیے کہ امام خود رسالت مآب ہوں، مولا کائنات علیہ السلام ہوں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، مولا امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی سادگی، ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کا مصائب کو برداشت کرنا ایسا رہا ہے اپنے زمانے کے اندر کہ حدیث سننے والا اگر صرف مولا امیر المومنین علیہ السلام ہی کی حدیث کو سن لیتا تو اس کو چاہیے تھا کہ جا کے مولا کائنات علیہ السلام کے گھر پر پہنچتا اور کہتا کہ مولا آپ کے ہاں بھی تو فاقہ ہے، کئی دنوں سے حسن و حسین نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو وہ علی جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کسی فاقہ کش کو کھانا کھلائے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ جو اسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو اسے کیا اجر ملے گا۔ اسی طرح سے کہ جس طرح سے جو کسی یتیم کا خیال کرے، رسول فرما رہے ہیں جو کسی یتیم کا خیال کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، تو جو کسی یتیم کا خیال کرے وہ جنت میں رسول کے ساتھ ایسے ہو، اور جو اسی یتیم کا خیال کرے، رسول اکرم ہی کا خیال کرے، ابو طالب علیہ السلام، وہ رسول کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا۔ اور پھر اپنے امام سے اپنا رابطہ ہمیشہ مضبوط رکھنے کی کوشش کریں، اس اعتبار سے کہ اپنی ہر مشکل میں امام کو یاد رکھیں۔ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں ہمیں، مگر ہم سب کو یاد کر لیتے ہیں، کانٹیکٹ لسٹ کے اندر جتنے افراد ہیں ان سب کو فون گھما لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو اپنے زمانے کے مولا اور آقا کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں عرضی نہیں ڈالتے اور ان کی بارگاہ میں التجا نہیں کرتے اور نہیں کہتے کہ مولا میں اس مشکل میں ہوں، آپ کے ذریعے سے میری مشکل حل ہوگی۔ اور زیارتوں کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کر کے سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی طرف ہدیہ کرنا، درود کی تسبیح کی تلاوت کرنا، زیارت آل یاسین، دعائے عہد، زیارت جامعہ، جتنے بھی یہ اعمال ہیں ان کو انجام دینا کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے مولا و آقا سے قریب ہوں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی سلامتی کی نیت سے صدقہ ادا کرنا اور اپنی ہر خوشی اور ہر غم کے اندر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اٹر امپورٹنس امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دینا۔ بس آخر میں دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کی تلاوت کریں گے، اور اسی پر ہمارا یہ درس اور وہ عنوان صاحب الامر علیہ السلام جو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کچھ چند قرائض ہی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، دعا امام زمانہ پر ان کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.